محمد۔ آپ ڈی این اے تلاش کرتے جائیے کہ میں آپ کو پہنچاتا جاؤں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ آپ پڑھیے قرآن میں کون لوگ پیغمبر کو مجنون کہتے تھے؟ آیا صاحبان ایمان جنون کی نسبت دیتے تھے یا مشرکین دیتے تھے؟ انکا لمجنون کون کہتا تھا؟ تو ڈی این اے ملائی کس سے مل رہا ہے ڈی این اے؟ جو پیغمبر کے دماغ پر حملہ کر رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مسلمان پیغمبر کو مجنون کی نسبت نہیں دیتے تھے، مجنون میں کوئی اور دیتا تھا۔ تو اور وہی دے سکتا ہے جس کا دوستانہ ان سے رہا ہو، جو ان کی آغوش میں پلا ہو، جو ان کی فکر سے متاثر رہا ہو۔ اور اب میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، یہ میرے عادت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ وہ پیغمبر جس کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے گلے میں رسیاں باندھتے تھے، چادریں باندھتے تھے، اور باندھنے کے بعد اتنے زور سے کھینچتے تھے پیغمبر کی آنکھیں باہر نکل آتی تھیں، اس کے بعد بھی پیغمبر لوگوں کو منع نہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ کوئی سختی کا برتاؤ پیغمبر نہیں کرتے تھے۔ اصحاب کہے نہیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے پتھر مارے، پیغمبر نے دعائیں دیں، تیر چلائے، پیغمبر نے دعائیں دیں، پیغمبر نے کبھی اپنی بد اسے بدتمیزی کرنے والوں کو نہیں نکالا، بٹھائے رہے۔ لیکن جب یہ واقعہ کرتاس پیدا ہوا اور پیغمبر کو لوگوں نے کہا کہ ان پہ دماغ پر اثر ہو گیا ہے، تو پیغمبر نے قوموا انی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یعنی پیغمبر اپنی ذات پر حملے برداشت کر سکتے ہیں، ولایت اہل بیت پر نہیں۔ اور اب یہ امت کا مسئلہ ہے، جس کو پیغمبر نے منی کہا اس کو نہیں مانا، جس کو انی کہہ کے نکالا اس کو مان لیا۔ فرما علی منی وانا من، حسین منی وانا من۔ جس کو پیغمبر نے منی کہا اس کو نہیں مانا، جس کو انی کہا اس کو مان لیا، اور نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہاں پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ کہتے ہیں پیغمبر لکھنا چاہتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے، اور لکھنا چاہتے تو لکھوا لیتے، کیا مسئلہ تھا بھائی؟ اگر پیغمبر ان کے بارے میں لکھنا چاہتے تو آپ لکھوا لیتے نا، پریشانی کی کیا بات تھی؟ آپ نے کیوں اس کو بلند کیا؟ اور یہ واقعی اپنے عباس نے لکھا ہے، اس میں بات بہت ہوتے تھے کہ وہ جمعرات کا دن اور وہ قرطاس کا دن یوم الخمیس کہہ کے بہت رویا کرتے تھے۔ وفات پیغمبر ایک ساتھ پیغمبر جناب اپنے عباس سے ملے کہ مجھے معلوم تھا پیغمبر اس دن کیا لکھوانا چاہتے تھے، ہم نے لکھنے نہیں دیا۔ یہ مسئلہ ہوا، یہ تاریخ ہوئی نہیں ہوئی، تو وہاں پیغمبر لکھنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ پوری کوشش تھی کسی نہ کسی ہم بھی پیغمبر کی جگہ لے لیں، کچھ نہ کچھ ہمارے بھی سرخاب کے پر لگ جائیں، کچھ کام ہو جائے۔ یہ پورے ایک سازش تھی جو رچی گئی تھی اندر سے لے کر کے باہر تک، اور پیغمبر اکرم سب کو جانتے تھے، اور پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے عناصر مدینے سے باہر چلے جائیں۔ ایک ایک کا نام لیا، تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، اور سب کو پیغمبر نے
باہر بھیج دیا۔ لشکر اسامہ سے کہا جاؤ، تم کیوں نہیں گئے کہ ہم آپ کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتے، تم کیوں نہیں گئے ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو لشکر اسامہ پیغمبر نے ترتیب دیا اور لوگوں کو لشکر میں بھیجا۔ سلمان جی محمد والے محمد، ایک اور سلمان جی محمد والے محمد۔ تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے آئیے، بس اب ختم پر ہے مسئلہ کیا کرنے والا۔ تو پیغمبر نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ایک لشکر ترتیب دیا جس کا نام تھا اسامہ کی سربراہی میں، اور اس کو اسامہ کا لشکر کہا جاتا ہے، جیش اسامہ کہا جاتا ہے۔ کہ تم جاؤ 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 جاؤ۔ پیغمبر کی جماعت کھلتی تھی، کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کہ جاؤ۔ پیغمبر نے نام لے لے کے کہا تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ اور جب لوگ لے گئے تو پیغمبر لعن اللہ من تخلف جیسا اسامہ، پیغمبر نے کہا جو لشکر اسامہ میں جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کہہ کے گئے جو پیغمبر کی مخالفت کرے۔ اب مخالفین آپ ڈھونڈ لیجئے۔ اب آپ تاریخ میں دیکھ لیے پیغمبر نے کن کو بھیجا تھا اور کون نہیں گئے، ایک ایک کا نام ہے، تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، کیوں نہیں گئے؟ اور جب لوگوں نے کہا تو پیغمبر نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے بھی ان کے زائد کی بھی مخالفت کی تھی، آج بھی تم ان کی مخالفت۔ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب مدینے سے باہر چلے جائیں تاکہ جب میرا انتقال ہو تو مدینہ ان عناصر سے خالی رہے۔ اور یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پولیس ان لوگوں کو پہلے پکڑتی ہے جن سے خطرہ ہوتا ہے۔ وہ عناصر جن سے خطرہ ہوتا ہے ان کو پہلے انوائٹ کر دیا، ایڈوائزری دی جاتی، پلیز آپ کنٹرول میں رہیے گا۔ تو پیغمبر جانتے تھے کہ ان کو مدینے سے باہر کر دو تاکہ کوئی فساد پھیلنے نہ پائے۔ پیغمبر ہر ایک کے مزاج سے واقف تھے، جانتے تھے کیا کہتے تھے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ بیمار ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ تو یہ لوگ لشکر اسامہ میں نہیں گئے۔ اور پھر جب پیغمبر بیمار ہوئے تو نماز کا وقت آیا تو پتا تھا پیغمبر بیمار ہے، تو گھر والوں نے فوراً خبر دی شراز وقت نماز ہے، پیغمبر اٹھ نہیں پائیں گے، تو جا کے آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو گھر والوں نے خبر دی کہ پیغمبر کی طبیعت خراب ہے اور آپ جا کر کے نماز پڑھا دیے۔ اگر ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں گے تو پتہ چلا کہ پیغمبر نے ان کو اپنے یہاں پر نماز پڑھانے کا موقع دیا۔ تاریخیں بتاتی ہیں، آپ دیکھ اس میں علامہ میلانی کی کتاب ہے کہ نماز شیخین کے بارے میں پڑھیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ یہ نماز کتنی معتبر ہے۔ پہلا جب نماز کا وقت آیا تو ایک صاحب گئے مسجد تک، تو پیغمبر کے کانوں میں آواز آئی کہ مسجد میں کچھ ہو رہا ہے۔ پیغمبر کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، جیسے ہی پیغمبر کے کانوں میں آواز پہنچی کہ ایک آدمی پیغمبر کی جگہ پر نماز پڑھانے جا رہے ہیں، روایتیں کہتے ہیں کہ پیغمبر سے چلا نہیں جاتا تھا، فضل بن عباس کو بلایا، دو آدمیوں کو بلایا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آپ کے پیر زمین پر رگڑتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ محراب میں پہنچے، اسی حالت میں آپ محراب میں پہنچے اور نماز پڑھانے نہیں دی۔
عزیزو جن کو پیغمبر نے 2 رکعت کے لائق نہیں سمجھا، اگر نماز پڑھا لیتے تو کیا ہوتا؟ بیماری کی حالت میں پیغمبر اٹھ کر کے آئے اور ہٹایا اور نماز پڑھانے نہیں دی۔ اگر آپ ان حالات کو دیکھیں تو کس طرح سے سازشیں تیار کی گئی ہیں۔ جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور مدینے پورا کوہرام مچا تھا، پورا مدینہ رو رہا تھا کہ پیغمبر کی شہادت کے دن ایسا تھا کہ پورے مدینے میں کوہرام تھا، سب نے لکھا ہے کہ رو رہے تھے لوگ۔ اس زمانے میں نئے مسلمان نہیں تھے، ورنہ بدعت کا فتویٰ لگاتے کہ کائے کو رو رہے ہو۔ سارا مدینہ رو رہا تھا اور یہ اتنا رویا تھا، کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا انتقال ہوا تو ایسا لگتا ہے رسول اللہ کا انتقال کا دن تھا، اتنا لوگ رو رہے تھے۔ تو جہاں سارا مدینہ رو رہا تھا، وہاں ایک صاحب نہایت غصے کے عالم میں، جن کی تلوار کہیں نہیں نکلی تھی، وہ مدینے میں تلوار لیے گھوم رہے تھے، جو رسول اللہ کی موت کی بات کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پیغمبر مرے نہیں بلکہ جناب موسیٰ کی طرح سے کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے، واپس آنے والے، اور اتنا غصہ تھا کہ منہ سے باقاعدہ پھین نکل رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ محبت عالم، عشق عالم تھا کہ پیغمبر کی موت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جو اتنا جنون کی عالم میں تھے، جب ان کے دوسرے صاحب واپس آئے، کیا پیغام، کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے؟ اگر آپ مر جائیں، کیا قرآن میں بھی آیت ہے؟ سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تو جوش کہاں گیا؟ اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے آپ کے کان میں کہا سقیفہ میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو پیغمبر کی وفات برداشت نہیں کرنا پا رہے تھے، ان کو پیغمبر کی میت کے پاس رہنا چاہیے تھا، چھوڑ کے جانا چاہیے تھا۔ آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن تاریخ واقعات تو ہیں، اور کتنا پیغمبر بتایا گیا۔ 3 دن تک پیغمبر کا لاشا رکھا رہا، 3 دن تک پیغمبر کا لاشا رکھا رہا، اور لوگ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے رہے۔ میں جملہ کہہ کے مسائل بھی چند فقرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ اتنا ہی اہم تھا کہ پیغمبر کے دفن و کفن پر اس کو ترجیح دی جائے اور پیغمبر کو 3 دن کے بعد دفن کیا جائے، تو اتنا اہم مسئلہ پیغمبر نے کیوں چھوڑ دیا؟ یا تو آپ یہ کہیے کہ پیغمبر دل میں اتنا درد نہیں تھا جتنا دوسروں کے دل میں درد تھا۔ اگر جانشینی پیغمبر اتنی ہی اہم تھی کہ پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے، تو پیغمبر جس نے جنت کی خبر دی ہے، اس نے اس مسئلے کو نظر انداز کیسے کر دیا؟ لیکن صرف اس بنا پتا ہے کہ اہل بیت کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے، اور آج تک سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اہل بیت کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ انشاءاللہ جب ان کا بیٹا آئے گا تو ان کا حق دلائے گا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج اہل بیت پر اور جناب زہرا پر بہت ہی مصیبت کی رات ہے۔ یہ مصائب کی ابتدا کی رات ہے، شہادت رسول نہیں ہے۔ یہ رسول کی شہادت آج زہرا کے گھر جلنے کا دن ہے، جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کا دن ہے، جناب زہرا کی کمر جھکنے کا دن ہے۔ آپ سچ بتائیں اور تھوڑا سا تصور کریں اس بات کو لے کر کے کہ جس دروازے پر
ملک بغیر اجازت کے نہیں داخل ہوتے تھے۔ اس دروازے پر لوگ لکڑیاں لے کر کے آئے اور رسول اللہ کو کتنا ستایا گیا۔ رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب علی کو دیکھتے تھے تو گلے لگا کے روتے تھے۔ کتاب جملہ ملتا ہے کہ مولا کو لے کے رسول اللہ ایک باغ میں گئے، مدینے سے دور نکل گئے، اور وہاں علیہ السلام کو گلے لگا کے رسول اللہ بہت روئے۔ مولا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا مجھے گلے لگا کے؟ فرمایا علی میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں تمہاری دشمنی کتنی زیادہ ہے، یہ سب میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ تم پر ظلم اٹھائیں گے، تم کو ستائیں گے، تم کو اذیت دیں گے۔ مولا نے فرمایا رسول اللہ میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ کہ علی اگر مددگار ملے تو کھڑے ہو جانا، اگر مددگار نہ ملے تو صبر کرنا۔ اس لیے مولا نے کہا کہ میں نے صبر کیا، میری آنکھوں میں کاٹا تھا، میرے گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی، عزادارو ایک لمحہ اگر آنکھوں میں تنکا آ جاتا تو آدمی سے برداشت نہیں ہوتا۔ علی نے 25 سال برداشت کی آنکھوں میں کانٹے کے ساتھ اور گلے میں ہڈی کے ساتھ۔ عزیزوں میں جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، رسول اللہ کی وفات کوئی معمولی وفات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، حسن حسین کنارے موجود ہیں، نانا کے سرانے موجود ہیں، کبھی نانا ان کو کلیجے سے لگاتے ہیں، کبھی نانا ان کو کلیجے سے لگاتے ہیں، جناب زہرا موجود ہے، جناب زہرا کو رسول اللہ کلیجے سے لگا رہے ہیں، اپنی بیٹی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ نہیں کہتا کہ جب رسول خدا جناب زہرا کو رخصت کر رہے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ بیٹی جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بیٹی جس کے دروازے پر رسول اللہ کھڑے ہو کر کے سلام کرتے تھے، جب تک سلام کا جواب نہیں ملتا تھا، اب جب رسول اللہ اس بیٹی کو اپنے کلیجے سے جدا کر رہے ہیں تو جب نے رسول اللہ کی احساس ہو اب اس بیٹی کے پسلیاں توڑی جائیں گی، اب اس بیٹی کے بازو پر نیل کے نشان پڑیں گے، اب اس بیٹی کا دروازہ چلایا جائے گا، اب یہ میری بیٹی تنہا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے جب جناب زہرا کا گھر چل رہا تھا تو آواز دے اے اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرا گھر کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ اس کیا فرماتے ہیں، کبھی کہ فرماتے ہیں، آپ جملہ کہتی ہے اے رسول اللہ آپ کے بعد تو ایسا لگتا ہے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرا کوئی ساتھ ہے، میں لاسوارث ہو گئی ہوں، بے سہارا ہو گئی ہوں۔ عزیزاں بچت فقر آواز سن لیں، رسول اللہ اپنے بستر پر موجود ہیں، جناب زہرا کلیجے سے لگی ہوئی ہیں، رسول اللہ جملہ فرماتے ہیں اور رسول جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہی ہوں کہ جب کسی نے زہرا کو الگ کیا ہوگا تو کسی نے دلاسا دیا ہوگا، کسی نے تسلی دی ہوگی، کسی نے بازو پکڑے ہوں گے۔ بیٹی کو جب باپ سے جدا کیا گیا ہوگا کسی نے تماچے نہیں مارے ہوں گے، کسی نے نیزے نہیں لگائے ہوں گے، لیکن کربلا میں جب سکینہ کو باپ کے لاشے سے جدا کیا گیا تو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی نیزے لگاتا تھا، اور بیٹی فریاد کرتی تھی، کبھی بابا کو پکارتی تھی، کبھی چچا کو پکارتی تھی، ماتم حسین۔